اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو دشمن اسلام کا روزانہ کا رونا بتا رہا ہوں، لیکن اللہ نے دشمنوں کے اندر ہمارے اپنے بھی جو ہے ملحوظ ہے، ملے ہوئے ہیں، اور ان کے خیالات شیطانی ہے، یہ بھی بتانا ہے مجھے۔ جیسے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں بھی اللہ کے رحم سے جنت میں جاؤں گا، تو میں سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے، اے اللہ تیرا رحم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال، تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہو جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے یہ۔ اب یہ قادیانی بولتا میرے پاس غلام رسول ہے، یہ شیعہ بولتا میرے پاس علی ہے، مولا علی۔ ارے اتنے بڑے دشمن ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں بھی اللہ کے رحم سے جاؤں گا، تو یہ کیا مدد کریں گے رے تمہاری؟ اب ہمارے ولی اللہ کے اوپر جو وار ہو رہا، آج میرے کو حیدرآباد کا ایک چشمے والا ایک لونڈا یاد آیا، جو آج کل زیادہ حیدرآباد میں IRF یا کچھ اس طرح کے نام سے ویڈیوز بناتا، انہیں بول رہا کہ یہ جو لوح محفوظ لوح قرآنی کی تختی ہوتی ہے، تم تمہارے گھر میں رکھتے ہو، تم تمہارے کاروبار میں رکھتے ہو۔ جس آدمی نے کاروبار کرنے کے لیے لوح محفوظ کی تختی خرید کے لا کر ہزاروں گھر میں رکھا، اس کے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں نے، نعوذ باللہ۔ اس نے بتایا، وہ جو بیچنے والا کاروباری ہے، اس نے بولا کہ بھائی میرا گھر چل جاتا ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ تیرے پاس جنت نہیں ہے جو تو دنیا کے اندر پورا سر و سامان، خالی سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں کا لے کے بیٹھنا چاہ رہا گھر میں، دولت رزق کی دولت، اولاد کی دولت، دنیا کے شہرت کی کیا لیتا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں تجھے، سن میرے اسکالر، سن، تو مسلمان ہے، تو حیدرآباد کا، مگر تو لونڈا ہے۔ 35 سال زندگی کے گزار دیا میں کبھی اپنا نام نہیں بتاتا۔ کیوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کے یہ ویڈیو بنانے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، پھر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہوں، پھر اللہ بسم اللہ الرحمن اللہ تو رحم کر کہتا ہوں، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس ویڈیو سے خوش ہو۔ تم کیا سوچ کے بناتے ہو رہے اپنی باتیں؟ اگر ہندو بولے کہ بھائی میں بدھ کے پاس ٹھہر کے جو ہے مانگتا ہوں، کیا بدھ دے رہا اس کو؟ مگر انہیں تو دولت مند ہے۔ غور کر اس بات کے اوپر، لاجک۔ بدھ تو نہیں دے رہا اس کو، مگر انہیں دولت مند ہے، امبانی جیسے، مکیش امبانی جیسے، ٹاٹا برلا جیسے۔ خیر ٹاٹا برلا تو وہ زوراسٹرین آگ پرست ہے، مگر سوچ یہ امبانی، یہ مکیش امبانی، یہ کون ہے؟ ان کو تو بت پرستی کرنے والے، ان کو دولت مل رہی نہ رہی بھائی۔ لیکن تو یہاں سوچ، ایک تیرے کو ایک نئی لچک دے رہا ہوں، جو میں ہر بار نئی باتیں بتاتا ہوں۔ ابھی میرے پیارے ولی اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، عبد القادر باپو، گجرات میں۔ تجھے پتہ ہے ان کو چلنا بھی ٹھہرنا بھی نہیں آ رہا، چلنا بھی نہیں آ رہا، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ اب تو بولے گا کہ یہ ولی اللہ تیرے کو کیا دلائیں گے اللہ سے، جبکہ انہوں جو ہے ٹھہر نہیں سکتے، ان کو ہی اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے ادھر ادھر چلنے کے لیے۔ میرے بھائی غور کر، اللہ نے قرآن میں کہا لا خوف ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کے اوپر گمان بھی مت کر، ان کو رزق میں دیتا ہوں، اور ان کی آنکھ اور میں ہاتھ پیر ہو جاتا ہوں، زبان ہو جاتا ہوں۔ میں کوئی جماعت کا نہیں ہوں، مگر ایک حقیقت دے رہا ہوں تیرے کو، میں کسی جماعت کو نہیں مانتا، میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو ہے طریقت کو ہم اپنانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا زندگی کا جو ہے اہم فیصلہ ہے، جو اب تک بتا رہا ہوں ہر بار۔ تو یہ ولی اللہ چل نہیں سکتے۔ اب تو بولے گا انہوں کیا دلاتے، انہوں تو چل نہیں سکتے۔ ارے لعنتی، جا ان کے کرامتیں دیکھ جا، ہزاروں ہیں ان کی۔ اس کے بعد اور ایک ولی اللہ ابھی زندہ ہے، ان کو بھی چلنا نہیں آتا، مگر دلاتے ہیں لوگ، مگر تیرے پاس ایسا نہیں آئے گا۔ اب میں تیرے کو ایک اہم بات پہ آ رہا ہوں، دیکھ، بائبل مت پڑھو بول کے میں 11 سال سے آؤٹ لے رہا ہوں۔ اس میں ایک بتاتا ہوں، گیری ملر نام کا جو 78 اور 80 کے اندر درمیان میں ایک کرسچن جو ہے اسکالر تھا، ماسٹر مائنڈ تھا، کرسچینٹی کی مشنری کی دنیا میں مشہور تھا، ہیرو تھا۔ اس نے اسلام قبول کرا 70-80 میں، ہمارے احمد دیدہ سے ڈیبیٹ کیا تھا۔ تو اس کو جب ڈیبیٹ کے بعد یہ خیال آیا کہ بائبل کے اندر کالے حرفوں میں
کیوں وہ سطریں لکھی ہوئی ہے؟ ریڈ میں کیوں لکھی ہوئی ہیں تحریر؟ کیوں جو ہے یہ حرف پورے بلیک اینڈ ریڈ سے کہلا رہے؟ اس کو پتہ چلا کہ نہیں اس میں انسان لکھا سو ریڈ ہے اور جو ہے بلیک جو ہے جیسس بولے سو ہے. بہرحال ایک کلر جیسس بولے سو، ایک کلر انسان بولے سو ہے. اب ان دو میں تفریق کرنے کے لیے انہیں بولا اچھی بات ہے جو عیسیٰ بولے وہ بائبل کو چیک کرا، اس میں نہیں ملا عیسیٰ خدا بولے بول کے. یہی تو پکڑنا ہے. اور بائبل اتنی ایسی لعنتی بک ہے کہ میں خود آج پریشان ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ احمدی داد کے پاس ایک لیکچر میں آ کے ایک انسان بچہ بولا، جوان بچہ گورا، کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بول رہے آئی ایم بیفور ابراہم. تو یہ جملہ انگلش کا ہے کیونکہ بائبل نہ تو عربک جانتا، نہ تو جو ہے رومن جانتا، نہ تو عبری جانتا، نہ گریک جانتا، نہ سیرین جانتا. بائبل اوریجنل کوئی بھی کسی کے پاس نہیں ہے. تو انگلش ٹرانسلیشن میں انہوں بول رہے ہیں بیفور آئی ایم، یہ بول رہے ابراہم. اب اس میں لچک ہے سمجھنے والے کے لیے، یعنی میرے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے. یہودیوں کو بول رہے ہیں کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی کتاب رکھ لینے سے ابراہیم علیہ السلام مسلمان بتانا چاہ رہے، مگر یہاں ٹرانسلیشن کا جو سمری کے طور پہ یا ٹرانسلیشن کے طور پہ یا ترجمانی جو کی جا رہی سمجھنے والے کے لیے جو ہے ایک شبہات میں ڈال دے رہا، شک میں ڈال دے رہا. اس واسطے یہ بائبل کو گاربیج کر دو، باسورا ہے یہ. اب میں ایک خاص بات بتاتا ہوں جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے. تم فرانس میں دیکھو 800 سال ہم مسلمان حکومت کرے، مسجدیں آج بھی ویران ہیں. وہ مسجدوں کو گرا کر یعنی وہ مسجد کو شہید کر کے وہاں مسجد کی جگہ خرید کے کسی کرسچن نے، کیونکہ کرسچینٹی ہے فرانس میں، جس نے بھگایا تھا وہ کرسچن لیڈی تھی، پرنس جو تھی وہ جو کنگ تھی، اس نے جو بھگایا تھا اپریل فول بنا کے ہم کو. تو وہ جو مسجدیں آج بھی ویران ہیں مگر کوئی خرید کے چرچ نہیں بنا سکا. یہی بات انڈیا کے اندر بابری مسجد کے پر جو ٹیمپل بنانا چاہ رہا 29 سال سے نامرد نہیں بنا سکا کیونکہ ان کے پاس خدا نہیں ہے. چرچ کے پاس جو ہے طاقت نہیں ہے. آج چرچ امریکہ اور یورپ کینیڈا میں خرید کے ہم مسلمان مسجد بنا رہے، ثابت کر رہے صرف اللہ ہے. حقیقت یہی ایک اللہ کی ہے. اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو غور کرو. تمہاری کتابیں کچھ کام نہیں کرتی. ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں. اب یہ جو پوائنٹ جو دے رہا ہوں، کسی جگہ پر بھی مسجد کو ڈھا کر شہید کر کر یا گرا کر یا خرید کر کوئی بھی وہاں پر جوئش کا ٹیمپل نہیں بنا سکتا. جیسے اسرائیل ہے تھرڈ ڈوم آف دا راک بول کے بنانا چاہ رہا، نہیں بنا سکا. جیسے انڈیا ہے 29 سال سے بابری مسجد کے پاس نہیں بنا سکا اور 200 سال سے یہ کیس چل رہا. غور کرو. اور فرانس جو مسجدیں ویران ہے لیکن وہاں شہید کر کے یا ڈھا کے یا بیچ کے جو ہے خرید کر کرسچن وہاں چرچ نہیں بنا سکا. یہ ایک ہی نشانی اتنی بڑی ہے. اگر تم جنت چاہتے ہو اللہ کے لیے سوچو. اللہ اکبر.